میں بچوں سے درخواست کروں گا وہ باری باری قرآن حکیم کی تلاوت کریں تاکہ بچوں کی ذرا حوصلہ افزائی ہو جائے۔ اس کے بعد قاری عقیل الرحمان صاحب کے حوالے کر دوں گا بھائی، وہ اپنے چھوٹے بھائی اور آپ کی اس مسجد کے خطیب امام قاری عقیل الرحمان صاحب آپ سے مخاطب ہو کر آپ کا مختصر الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے، اور پھر وہی آج کی اس پرمکار تقریب کے مہمان خصوصی میرے بڑے بھائی قاضی خلیل الرحمان صاحب کو دعوت خطاب دیں گے۔ قاضی صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم و فضل کی دولت سے مالا مال ہے، دینی اور دنیاوی علوم پر اللہ نے ان کو عبور حاصل کر رکھا ہے، اور خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جذبہ صادق عطا کر رکھا ہے۔ وہ جو بات ہوتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اسے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں۔ وہ کسی ڈگی ڈپٹی کے قائل نہیں، نہ ہی وہ خوشامدانہ مزاج رکھتے ہیں، وہ حق بات کہتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں۔ وہ آپ حضرات کے دلوں کو گرمائیں گی، اور رمضان المبارک کے ماہ مقدس کے جو وجود و برکات ہیں جو ہم سب نے مل کر سمیٹے ہیں، ان کی قدردانی کرنے کے بارے میں آپ کو خصوصی درس دیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ نے 15-20 منٹ بڑی توجہ کے ساتھ ہم گوش ہو کر قاضی صاحب کی گفتگو سنی ہے، پھر وہی دعا فرمائیں گے تاکہ دل میں کلمہ سخنے معاملانہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاضی عقیل الرحمان صاحب۔ سب بلند آواز سے محبت کے ساتھ کہہ دیں الحمدللہ۔ کوئی زبان خالی نہ رہے، ایک مرتبہ پھر کہہ دیں الحمدللہ۔ اچھا، یہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں یہ بات لکھی تھی کہ جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ جب دوسری مرتبہ کہتا ہے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، جب تیسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، آپ بھی کہتے ہیں، پھر بتاتا ہوں الحمدللہ۔ سوک سڑی دریزر الحمدللہ وی درے دبا الحمدللہ وی درے بار الحمدللہ۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں اس نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا، میں اس سے خوش ہوا، صرف خوش نہیں ہوا بلکہ الحمدللہ کہنے پر میں رب نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی جس درے مرتبہ درے الحمدللہ وہی زیادہ خوشحالی ہوں آگے گناہوں کے معاف ہوا الحمدللہ وہی۔ الحمدللہ ضرور جماعت کی اکثر پختون حضرات راضی ہیں، جماعت میں آباد کی، اللہ تعالیٰ کا قرون آباد کی، کاروبار کے، رزق کے، مال کے، جان کے، اولاد کے، ہر شے کے اللہ تعالیٰ برکتوں بچے آمین ہوا۔ تو زیادہ ہمارا انشاءاللہ لمبا پروگرام نہیں ہوگا، زینت اسٹیج کے جو زینت بنے ہیں ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے تایا جان والد محترم کے بڑے بھائی، میں ان کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ کل ہمارے والدین نے ہمیں دینی مدارس میں داخلہ دلوایا، ہمیں قرآن پڑھایا، ہمارے ساتھ محنت کی، ہمیں بہت زیادہ انہوں نے ہمارے ساتھ محنت کی، ہمارے اساتذہ کے ساتھ جا کر کے انہوں نے بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا، اور جتنے بھی ان کے ساتھ ان کے دوست تھے، ان کے دستے بازو، ان کے رفقا، میں ان سب کے لیے بھی دعا کروں، شکر گزار ہوں اللہ پاک کا کہ ہمارے والدین نے ہمیں دین کی طرف لگایا، اور اس لیے ہمارے بڑے آج موجود ہیں، ہماری خوش قسمتی کی بات ہے۔ اگر ہمارے بڑوں نے ہمیں
ہوا تو اس محلے کی مسجد میں آج ہم نہ ہوتے آپ کے سامنے، باہر سے جا کر کے علماء کرام سے وقت لیا جاتا، پھر جنابوں سے یہاں آ کر بیان کروایا جاتا۔ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ملک کے جو نامور مشہور و معروف خطبہ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، اور پھر روڈ میں رش اور دیگر بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں، بہت ساری تکالیف کا سامنا۔ تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں عظیم ایسا سرمایہ عطا کیا ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بوڑھا سفید ریش اپنے رب العلا خالق ارض و سما کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے، اللہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے میں اس کی دعا کو قبول نہ کروں۔ تو ایسے بزرگ حضرات جب منبر رسول پہ بیٹھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے، ہمارے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے، عالم اسلام کی بقا کے لیے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، پوری امت مصطفیٰ کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں گے، جب سفید ریش کے حضرات ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اب یہ ہمارے بچے انشاءاللہ ہے کہ 2 منٹ کی ان کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد آپ کے جو مقرر شعر بیان ہے ماشاءاللہ حضرت مولانا حافظ قاری البکری جناب قاری حسیب الرحمان صاحب، یہ آپ اللہ کا شکریہ بھی ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ہمارے بزرگ ممبر پر تشریف فرما ہو کر خوبصورت انداز میں واعظ و نصیحت کریں گے۔ جناب حافظ قاری معاویہ بصیر بٹ صاحب تلاوت شروع کریں گے۔ مزید توفیق عطا فرمائے بچوں کو خوبصورت انداز میں قرآن پاک پڑھنے کی۔ بچوں کو اس لیے مذہبی پروگرامات میں لایا جاتا ہے تاکہ جب والدین ان کے نہ رہے اس دنیا میں تو ان بچوں کے دل میں بھی یہ احساس ہو کہ ہمارے والدین نے ہمیں دین کی طرف لایا، ہمیں مساجد مدارس کی طرف لایا۔ تو جب قرآن سننے سنانے کی محافل ہو وہاں پر ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو لے کر کے جائیں، کیونکہ یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اللہ رب العلا نے قرآن کریم میں 28واں پارہ سورۃ تحریم کے دوسرے رکوع سے پہلے آخری آیت ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے ہم خود بھی خیر کا کام کریں اور اپنی اولادوں کو بھی خیر کے کام کی طرف لے کے آئیں۔ یہ نہ ہو کہ خود نماز کے لیے آ جائیں اور بچوں کو کہیں ٹھیک ہے آپ بیٹا سوئے رہو۔ انشاءاللہ یہ ایک حوصلہ افزائی ہے بچوں کی، تو آپ تمام حضرات بھی اپنے بچوں کو دین کی طرف لگائیں گے نا سارے انشاءاللہ۔ تو ننھا منھا مجاہد حافظ قاری عمر انشاءاللہ کی تلاوت کریں گے۔ ابھی تیسرے قاری جناب قاری ابوبکر بن
قاری عتیق الرحمان یہ بھی ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ اللہ رب العالمین بہت زیادہ خوشیاں عطا فرمائے۔ ابھی آپ کے جو امام صاحب ہیں، جو خطیب صاحب ہیں، جنہوں نے آپ حضرات کو نماز تراویح میں قرآن کریم آپ کے مسجد کے امام اور خطیب حضرت مولانا قاری حسیب الرحمان صاحب، انہوں نے یہاں پر قرآن کریم سنایا، آپ حضرات نے ان کا قرآن کریم سنا، آپ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اب یہ آپ کے سامنے آ کر آپ حضرات کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ لوگوں نے خیر کا کام کیا ہے، اس مسجد کو آباد کیا ہے، ان کے مقتدی بن کر ان کے پیچھے آپ نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، قرآن کریم بھی سنا ہے، تو شکریہ بھی انشاءاللہ آپ ادا کریں گے، کیونکہ آپ حضرات نے بہت زیادہ نیکیاں حاصل کی ہیں، لیکن ان کو زیادہ نیکیاں ملی ہیں کیونکہ یہ پڑھا رہے تھے اور آپ سن رہے تھے، تو پڑھنے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ آپ کا شکریہ ادا کریں گے، آخر میں آپ ان کو مل کر ان کو دعا بھی دیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں اور ہمیشہ کے لیے آپ لوگ ان کے ساتھ رہیں۔ اللہ کی خیر عطا فرمائے۔ جناب قاری حسیب الرحمان نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کے کرم سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا کیونکہ وقت مختصر ہے اور ہم نے مختصر وقت میں اس پروگرام کو جو ہے وہ اختتام پذیر بھی کرنا ہے۔ ہمارے تایا جان تشریف فرما ہے، انشاءاللہ العزیز خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ میں بس آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جیسے خیر عطا فرمائے کہ آپ پورے 24 دن، یعنی آج 24واں روزہ ہے، 25ویں رات ہے، باقاعدگی کے ساتھ آپ تشریف لائے اور نماز تراویح میں میرا قرآن حکیم سنا۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی برائے عالیہ میں قبول منظور فرمائے۔ اور خصوصی طور پر میں علماء کرام میں سے مولانا عثمان صاحب تشریف فرمائے، ان کو بھی شکر گزار ہوں، اور دیگر جتنے بھی ہمارے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، میں جن کے نام جانتا ہوں جن کے نہیں جانتا ہوں، تبھی میں تہہ دل سے مشکور ممنون ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا نام قبول منظور فرمائے۔ اس کے علاوہ جتنے حضرات نے اس ختم شریف کے سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو بھی اپنی برگاہ عالیہ میں قبول منظور فرمائے۔ الحمدللہ مجھے یہاں پر امامت کراتے ہوئے 14 سال ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں 7 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں یہاں پر امام بھرتی ہو چکا تھا اللہ کے فضل سے۔ مسجد ہماری چھوٹی تھی اور پھر اس کو وسیع کیا گیا۔ 7 کلاس کے بچہ تو چھوٹا ہوتا ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کچھ حضرات نے کچھ سوچے مسکرا بھی رہے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے حفظ کیا تھا۔ حفظ میں نے کیا تھا جامعہ معروف القرآن کراچی کانٹری اسلام آباد G92 سے، ابھی بھی وہ مدرسہ وہاں پر باقی ہے۔ اور حفظ کرنے کے بعد پھر میں دوبارہ اسکول میں گیا، تو جب 7 کلاس میں پہنچا تو اللہ پاک نے مجھ سے یہ خدمت دی، اور اس کے بعد ہم نے اس کو وسیع کیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اس کو وسیع کرنے کے سلسلے میں ہم نے محلے میں گھوم کر، کسی کے دروازے پہ دستک دے کر، باکس رکھ کے چندہ مانگنے کی اپیل کبھی نہیں کی۔ یہ والد صاحب کی مہربانیاں ہیں، ان کا اثر و رسوخ ہے، اور اللہ کا فضل ہے یہ سارا کام ہوا ہے، یہ ساری بلڈنگ بنی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ پاک اس کو چلا رہا ہے اور اللہ آئندہ بھی چلاتا رہے۔ اور اس کے بعد میں اگلی بات آپ سے عرض کر دوں، پھر اللہ کے فضل سے میں نے علمی کورس کیا، یعنی میں عالم بنا، مجھے اچھے اساتذہ کرام ملے، انہوں نے میری رہنمائی فرمائی۔ تو اسی کے
ساتھ ساتھ مسجد جو ہے وہ وسیع ہوتی چلی گئی. 14 سال امامت کراتے ہوئے ہو گئے اور غالباً 7 سال یا 8 سال جمعہ پڑھاتے ہوئے مجھے ہو گئے. آپ حضرات میرے ساتھ اسی طرح جڑے رہے. جی یہ سارے معاملات ہم نے کیے ہیں، اللہ کے فضل سے ہم نے پڑھے. تو کچھ میرے مہمان ہمیں کہتے ہیں جی وہ جی تسی کب نے آئی بلا کے تقریریں کرانے رہتے ہو. تو میں ان سے کہتا ہوں جب اپنوں میں ہوں، الحمدللہ ہمارے یہ گھر کے یہ اہل بیت ہیں، تو جب اہل بیت ہوں تو کیا ضرورت ہے باہر جانے کی. تو ہمارے یہ تایا جان ہیں، والد صاحب ہیں، اور دیگر میرے بھائی صاحب ہیں جامعہ تعلیم القرآن نجف بازار سے یہ فاضل ہوئے تھے. 2010 میں انہوں نے دفعہ حدیث کیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے اور میں وہاں پر گیا تھا. تو یہ سارے مسئلات اب تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیلات میں جاؤں، بس آپ کا میں نے شکریہ ادا کرنا تھا. جی جامعہ وفاق المدارس پاکستان عربیہ پاکستان کے سند یافتہ ہے ماشاءاللہ. زیادہ تعریفیں کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن میں وہ پھر اپنے منہ بھی مٹھو بننے والی بات ہو جاتی ہے. تو دایا حضور صاحب رہنمائی فرما رہے ہیں، اللہ کو اجر دے. تو بس میں نے یہی باتیں کرنی تھی مختصر سی. والد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا حصہ مزید ڈال کر دایا حضور کو دعوت دیں. چلے تشریف لائیں گے، خطاب فرمائیں گے اور اس کے بعد آپ کے لیے کرام کو بندوبست دی ہے. سروس کی ٹیم میں نے تعین کر دی ہے، کسی نے خود ٹھیکیداری نہیں کرنی. انشاءاللہ ہر بندے کو اس کا حصہ ملے گا انشاءاللہ. تشریف لیجیے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس آیت کا پورا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے. لیکن پہلی بار ان چھوٹے بچوں کو دیکھا جنہوں نے قرآن حکیم کی تلاوت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے ذہن میں فوراً یاد ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ سب؟ میں پشتو کو جانتا نہیں ہوں. یہ میرے بھتیجے نے پشتو میں جو بات کی تو آپ سب حضرات کے چہرے کھل گئے کہ یہ پشتو میں بات چیت کر رہا ہے. پشتو اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آتی ہے اور ذرا اردو میں سمجھ میں تھوڑی سی دقت شاید آئے. بار میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی بات چھوٹے بچے تلاوت کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے ایک واقعہ فوری طور پر اپنے ذہن میں آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نبی صحابی تھا، عمیر ان کا نام تھا. نام یاد ہے کہ کیا نام تھا؟ عمیر ان کا نام تھا. انہوں نے ایک چڑیا پال رکھی تھی اور وہ ہر وقت کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے.